نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ۔ ابھی آپ نے سورہ مدثر کی آیت 1 سے 15 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بترتیب مصحف یہ 74ویں اور بترتیب نزول چوتھی سورہ ہے اور مکی ہے۔ اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع۔ پیش ہے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر آیت 1، قم فانذر آیت 2، وربک فکبر آیت 3، وثیابک فطہر آیت 4، والرجز فاہجر آیت 5، ولا تمنن تستکثر آیت 6، ولربک فاصبر آیت 7، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ آیت 8، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ آیت 9، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ آیت 10۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان و انتہائی شفیق ہے۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ کر لوگوں کو چوکنا کر، اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑے پاک رکھ، ناپاکی سے بچ، اس لیے احسان نہ کر کہ اس کے بدلے میں زیادہ آ جائے، اور اپنے رب ہی کی راہ میں صبر کر۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ وقت یعنی دن ایک سخت دن ہوگا اور کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مدثر کی آیت 1 سے 10 کا۔ تفسیر۔ آیت 1، شان نزول۔ ابن عباس عنہ کہتے ہیں ولید بن مغیرہ نے قریشیوں کی دعوت کی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے تو بولا، اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا جادوگر ہے، بعض نے کہا نہیں، بعض نے کہا کاہن ہے، بعض نے کہا غلط ہے۔ چند لوگوں نے شاعر کہا اور چند نے کہا شاعر نہیں ہے، اور بعض نے کہا یہ قرآن نقل کیا ہوا جادو ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ آپ کو بھی خبر لگ گئی، قبیضہ خاطر ہوئے اور کپڑا اوڑھ کر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اس پر اللہ نے اس سورت کی ابتدائی آیتیں اتاریں۔ اب آپ کمر کس لیں اور تبلیغ وحی کے لیے تیار رہیں۔ منصب رسالت و نبوت۔ پہلی وحی سے آپ کو منصب نبوت ملا تھا اور اس وحی سے آپ کو منصب رسالت بھی مل گیا۔ آیت 3، اس شکریہ میں آپ اپنے پروردگار کی بڑائیاں بیان کریں۔ آیت 4، دل کی پاکی کا حکم۔ کسی نے ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، فرمایا گناہوں سے، عہد شکنی سے اور غداری سے بچتے رہو۔ بحمدللہ میں نے فاجر کا لباس نہیں پہنا اور نہ غداری کا نقاب ڈالا۔ ابن عباس فرماتے ہیں عربی محاورے میں ہے
نقص ثیاب یعنی کپڑے پاک رکھ، اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ سے بچتا رہ، یعنی آپ دل گناہوں سے پاک رکھیں اور عملوں کی اصلاح کر لیں۔ بحمداللہ آپ نہ کاہن ہیں اور نہ جادوگر۔ ان باتوں سے دل پر میل نہ لائیں۔ عربی محاورے میں بدعہد و غدار کو میلے کپڑوں والا کہا جاتا ہے اور وفادار کو پاک کپڑوں والا۔ آیت 5، شرک و بت پرستی سے اجتناب، بتوں سے بچیں اور گناہ چھوڑ دیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے آپ بتوں اور گناہوں سے نہیں بچا کرتے تھے۔ سورہ احزاب کی آیت 1، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ یہاں یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے آپ اللہ سے نہیں ڈرا کرتے تھے اور کافروں اور منافقوں کی باتیں مان لیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت 142، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ قوم میں میری نیابت کرو اور اصلاح کرو اور شرارتیوں کی راہ کی پیروی نہ کرو۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ہارون اس سے پہلے ان کی راہ کی پیروی کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے مزید تاکید استقامت و دوام پر ابھارنا مقصود ہے۔ آیت 6، زیادتی کے لالچ سے احسان کرنا، یعنی بڑھانے کے لیے احسان نہ کرو، یا اللہ پر عملوں کا احسان نہ جتاؤ کہ اس سے طلب میں زیادتی کرو، یا کثرت سے بھلائی کرنے میں سست نہ بنو۔ آیت 7، رب کی رضا کے لیے مخالفوں کی ایذا پر صبر کرتے رہو، اور اللہ نے تم کو جو منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا ہے اس پر جمے رہو۔ آیت 8 سے 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے بیٹھوں؟ حضرت اسرافیل نے سور منہ میں لے لیا ہے، پیشانی جھکا لی ہے اور منتظر ہیں کہ حکم ملتے ہی سور پھونک دیں۔ صحابہ نے کہا ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، پڑھا کرو۔ سور جو سینگ کی شکل کا ہوتا ہے، جب پھونکا جائے گا تو وہ سخت برا دن ہوگا۔ دوسری جگہ یعنی سورہ قمر کی آیت 8 میں فرمایا کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے۔ زرارہ کا واقعہ، زرارہ رضی اللہ بن اوفا کا جو بصرہ کے قاضی تھے، واقعہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور یہ سورت پڑھی، پھر جب فیضا نقرہ فی الناقور پر پہنچے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور روح پرواز کر گئی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا آیت 11، وجعلت له مالا ممدودا آیت 12، وبنین شہودا آیت 13، ومہدت له تمہیدا آیت 14، ثم یطمع ان ازیدا آیت 15۔ ترجمہ، مجھے اور اسے چھوڑ دو جسے میں نے تنہا پیدا کیا، اسے بہت کچھ مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور بہت فراغی دی، پھر اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، میں اسے جلدی ہی سعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 11 سے 15 کا تفسیر۔ ولید کی نمک حرامی آیت 11، اللہ اس نمک حرام ولید کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں نے تو اسے دنیاوی نعمتیں دیں، لیکن اس بدبخت نے میرے احسانات و انعامات کا یہ بدلہ دیا کہ قرآن کا انکار کیا اور اسے انسانی کلام بتایا۔ پھر اللہ نے اپنی بڑی بڑی نعمتیں گنوائیں کہ جب پیدا ہوا تھا تو تنہا تھا، اس کے پاس مال تھا،
نہ اولاد تھی۔ آیت 12، پھر اللہ نے اسے مالا مال کر دیا، ہزاروں اشرفیوں کا مالک اور بڑا زمیندار بنا دیا، لونڈی و غلام اور نوکر چاکر دیے، غرض یہ کہ ہر قسم کا مال دے کر رئیس بنا دیا۔ آیت 13، 10 یا 13 فرزند عطا کیے جو وطن میں رہتے تھے، تجارت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، بیرونی تجارت کے فرائض نوکر چاکر اور غلام انجام دیتے تھے، اور بیٹے گھر میں عیش و آرام سے زندگی گزارتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی کہ تمام فرزند آنکھوں کے سامنے موجود، ہر قسم کا عیش و عشرت فراہم اور ہر طرح کی نعمتیں مہیا ہیں۔ آیت 14، میں نے طرح طرح کے مال کا مالک بنا دیا، بڑے ٹھاٹ باٹ اور کثیر ساز و سامان والا بنا دیا۔ آیت 15، لیکن اب بھی اس قدر حریص ہے کہ چاہتا ہے کہ اور مال ہاتھ لگ جائے، دل کی پیاس اب بھی نہیں بجھی۔ یہ تھا سورہ مدثر کی آیت 1 سے 15 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔